السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، قالت کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفاکی چن لیا ہے تجھے، وطہرکی اور پاک کیا ہے تجھے، واصطفاکی اور منتخب کر لیا ہے تجھے، علی اوپر، نسائی عورتوں کے، العالمین تمام جہان کے۔ مریم علیہ السلام کا یہ شرف اور فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں مریم علیہ السلام کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی خیر نسائہا سب عورتوں میں بہتر کہا گیا ہے، متفق علیہ۔ ایک اور روایت میں ہے، مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں سے صرف آسیہ یعنی کہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور سنن ترمذی بھی کی روایت میں ہے، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے، ابن کثیر۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ خواتین ان چند عورتوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر عورتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی، یا یہ کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں فضیلت رکھتی تھیں، واللہ اعلم۔ یا مریم اے مریم، اقنتی فرما برداری کر، لربی کی اپنے رب کی، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے۔ اب اس آیت میں مریم علیہ السلام کو چنے جانے کے بعد کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں، جن میں پہلا حکم فرما برداری کا ہے، یعنی کہ اطاعت کا حکم ہے پہلا، کہ اطاعت کرنی ہے اپنے رب کی، اور اس کے بعد سجدہ کرنا ہے اور رکوع کرنا ہے، اور پھر اگلی دفعہ دوبارہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ مع الراکعین رکوع کرنا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ اشارہ ہے باجماعت نماز کی طرف، یعنی کہ جو لوگ رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے بھی رکوع کرنا ہے۔ پھر مزید فرمایا، ذالک یہ، من سے، انبائی خبروں میں سے ہے، الغیبی غیب کی، نوحی ہم وحی کرتے ہیں اس کو، الیکا آپ کی طرف، وما اور نہیں، کنتا تھے آپ، لدیہم پاس ان کے، اذ جب، یلقون وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم قلم اپنے، ایہم کون ان میں سے، یکفلو کفیل بنے گا، مریم مریم کا، وما اور نہ، کنتا تھے آپ، لدیہم پاس ان کے، اذ جب، یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے۔ اس آیت کے اندر واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو خبر ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو کہ ہم آپ کے اوپر وحی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ کہی گئی کہ وما کنت لدیہم، آپ اس وقت وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے، جیسا کہ آج کل کے اہل بدعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے۔ اس آیت سے ان دونوں عقیدوں کی واضح تردید ہوتی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں،
کیونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا، اور اسی طرح حاضر اور ناظر کو بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب لوگ قرآن دازی کے لیے قلمیں ڈال رہے تھے۔ قرآن دازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے اور بھی کئی خواہش مند تھے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت کا بھی اثبات ہے، جس میں یہودی اور عیسائی شک کرتے تھے کیونکہ وہی شریعت پیغمبر پر ہی آتی ہے، غیر پیغمبر پر نہیں آتی۔ اذ جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے تجھے بکلمتن ساتھ ایک کلمے کی منہ اس کی طرف سے اسمہ نام اس کا المسیح عیسی ابن مریم مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہن باعزت ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، ومن المقربین اور وہ مقرب لوگوں میں سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ یعنی کلمت اللہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کیونکہ ان کی جو ولادت ہے وہ اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصول سے ہٹ کر ہوئی ہے، باپ کے بغیر اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہیں، اسی لیے ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ مسیح کا مطلب ہوتا ہے سیاحت کرنے والا، یا اس کے معنی ہاتھ پھیرنے والا بھی ہیں، کیونکہ آپ جو ہے ہاتھ پھیر کر مریضوں کو بإذن اللہ شفایاب فرماتے تھے۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار سے یہ فعیل بمعنی فاعل ہے، اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ یا تو بمعنی مفعول یعنی کہ ممسوح العین، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی یعنی کہ مسح ہوئی ہوئی ہوگی، اس اعتبار سے ہے، یا وہ بھی چونکہ کثرت سے زمین کے اندر پھرے گا اور مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس کے سوا ہر جگہ پہنچے گا، اس لیے اسے بھی المسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ کچھ اور محققین کہتے ہیں کہ مسیح یہود اور نصارہ کی اصطلاح میں بڑے مامور من اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں، یعنی ان کی یہ اصطلاح تقریباً اولو العزم پیغمبر کی ہم معنی ہے۔ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ یہود کو جس انقلاب آفری مسیح کی بشارت دی گئی ہے اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی منتظر ہیں، دجال اسی مسیح کے نام پر آئے گا، یعنی اپنے آپ کو وہی مسیح قرار دے گا، مگر وہ اپنے اس دعوے میں اور اپنے تمام دعووں میں جھوٹا ہوگا، اسی وجہ سے اس کو دجال کہا گیا ہے، یعنی دجل سے ہے یہ لفظ، دجل دھوکہ فریب۔ اور عیسیٰ جو ہے یہ عربی زبان میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو عاص یعوس سے مشتق ہے، جس کی معنی ہے سیادت اور قیادت کے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مریم علیہ السلام کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دی جو دنیا کے اندر بھی باعزت ہوگا اور آخرت میں بھی، اور وہ مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مزید خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، اور یکلم وہ کلام کرے گا الناسا لوگوں سے، فی المہدی پنگوڑے میں، وکہلا اور ادھیڑ عمر میں، ومن الصالحین اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارے میں گفتگو کرنے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ مریم میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ صحیح حدیث میں دو اور بچوں کا بھی ذکر ہے، ایک صاحب جریج اور ایک بنی اسرائیلی عورت کا بچہ تھا، یعنی کہ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس روایت میں جن 3 بچوں کا ذکر ہے ان سب کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، کیونکہ ان کے علاوہ صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے قصے میں بھی شیرخوار بچے کے بولنے کا ذکر ہے، اور بعض نے ان کے درمیان یہ تطبیق کی ہے کہ صحیحین کی روایت میں مذکورہ بچے گہوارے میں جو بولنے والے تھے، جبکہ کھائی میں گرنے والا جو بچہ تھا، یعنی جو اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہے اس کے اندر جس بچے کا ذکر ہے وہ بالکل چھوٹا بچہ نہیں تھا، یعنی وہ پنگوڑے میں لیٹنے والا بچہ نہیں تھا، وہ کوئی بڑا شخص تھا۔
کہلا کا معنی ہوتا ہے ادھیڑ عمر میں کلام کرنا، یعنی کہ ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض نے اس کے اندر یہ مطلب کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر وحی اور رسالت سے سرفراز کیے جائیں گے، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قیامت کے قریب جب آسمان سے نزول ہوگا، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، تو اس وقت جو وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے اور اس وقت جو وہ کلام کریں گے، اس سے وہ کلام مراد ہے، یعنی جو وہ آسمان سے اترنے کے بعد جو تبلیغ کریں گے وہ مراد ہے اس سے۔ قالت کہنے لگی ربی اے میرے رب، انا یکون لی کیوں کر ہو سکتا ہے میرے لیے، ولدن کوئی بچہ، ولم اور نہیں، یمسسنی چھوا مجھے، بشرن کسی انسان نے، قالا کہا کذالکی اسی طرح، اللہ یخلق پیدا کرتا ہے، ما جو، یشاء وہ چاہتا ہے، اذا جب، قضا ارادہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس سے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب جب فرشتے نے مریم علیہ السلام کو بشارت دی تو مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا، کیونکہ وہ کنواری تھیں اور وہ کوئی اس طرح نہیں تھیں کہ ان کے ساتھ کسی سے ان کا کوئی تعلق ہو، تو اسی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، یعنی کسی نے کوئی میرے قریب ہی نہیں آیا، تو بھلا مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو فرشتے نے ان سے کہا کہ تمہارا جو تعجب ہے وہ بجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ جب چاہے اسباب عادیہ اور ظاہریہ کا سلسلہ ختم کر کے حکم کن کے ذریعے پیدائش کر سکتا ہے، اور کن کے ذریعے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اس کو صرف کن کہنا ہوتا ہے، اور فیکون وہ کام ہو بھی جاتا ہے، یعنی بغیر ٹائم لگے وہ کام فوراً سے ہو جاتا ہے۔ اور یعلمہ تعلیم دے گا اس کو، الکتاب کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتورات اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی۔ کتاب سے مراد یا تو کتابت ہے یعنی کہ لکھنا، جیسے کہ ترجمے میں بھی کہا گیا ہے، اور یا انجیل اور تورات کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ یا تو تورات اور انجیل جو ہے الکتاب اور الحکمت کی تفسیر ہے، اور رسولاً رسول، الہ طرف، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، انی بے شک میں، قد تحقیق، جئتکم لایا ہوں تمہارے پاس، بآیتن ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک میں، اخلق بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطینی مٹی سے، کہیئتی مانند شکل، الطیری پرندے کی، فانفخ پھر پھونکتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیرن پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ اخلق لکم یعنی خالق یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے، اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے، یہاں اس کے معنی ظاہری شکل و صورت بنانے اور اس کو گھڑنے کے ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ یہ پرندہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بناتا ہوں، یعنی میں کوئی خالق نہیں ہوں، بلکہ خالق نے مجھے حکم دیا ہے تو میں اس کے حکم سے یہ کام کر رہا ہوں۔ وَأُبْرِئُ اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں، الأکمہ پیدائشی اندھے کو، والابرص اور کوڑی کو، وأحیی الموتیٰ اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، وأنبئکم اور میں بتا دیتا ہوں تم کو، بما ساتھ اس کے جو، تأکلون تم کھاتے ہو، وما اور جو، تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان بے شک، فی میں، ذالک اس میں، لآیتن البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر، کن تم ہو تم، مؤمنین مومن۔ اب یہاں پر دوبارہ بِإِذْنِ اللہ یعنی کہ اللہ کے حکم سے،
کہنے سے مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں، نہیں، بلکہ میں تو اس کا عاجز بندہ اور رسول ہی ہوں۔ یہ جو کچھ میرے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے معجزہ ہے جو محض اللہ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت اور بالا تری نمایاں ہو سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا۔ انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے، جس سے ان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کر دینے والے، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا گیا جو کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا۔ ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و ادب اور فصاحت و بلاغت کا زور تھا، چنانچہ انہیں قرآن کریم جیسا فصیح اور بلیغ اور پر اعجاز کلام عطا فرمایا گیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے فصحاء و بلغاء اور ادباء و شعراء عاجز رہے اور چیلنج کے باوجود آج تک عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز ہی رہیں گے، کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے اور اس جیسا کلام کوئی بھی نہیں پیش کر سکتا کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔